خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ان دا نیم آف جیزس۔ پیارو، آج صبح صبح میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کون سا پیغام دوں، کیا پیغام ریکارڈ کروں۔ ایک نیگیٹو خیال آیا، تیرے پاس اب کوئی پیغام نہیں۔ ساتھ ہی دوسرا خیال آیا، اس کلام پاک میں اربوں خربوں پیغامات ہیں۔ اب جب یہ سوچ رہا تھا تو میرے بیٹے نے بتایا کہ ابو جی حالات کچھ بڑے خراب ہو رہے ہیں پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ، کہ کچھ جنگ کی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک دم خداوند نے مجھے مسیح کا کلام پاک متی رسول کی انجیل مقدس 24 باب وہ میرے ذہن میں میرے سامنے رکھ دیا۔ پھر اٹھ کر ہم نے آدھا گھنٹہ اندر سارے جی بیٹھ کے پاک کلام پر غور کیا، امن چین سلامتی کی دعائیں کی، کیونکہ مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جنگ و جدل یہ سب کچھ ہوگا، گھبرا نہیں جانا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ان کی ایک تمنا تھی، نہیں، ان کو پتا تھا کہ ابلیس قوموں کو آپس میں لڑائے گا، چاہے بہانہ کوئی بھی ہو۔ لیکن ہم مسیحی اپنے وطن عزیز کی سرحدوں کی اندرونی حالات کی خدا کی طرف سے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور سلامتی چاہتے ہیں۔ اور پڑوسی ممالک جو ہیں ہمارے شمال میں، مغرب، مشرق میں، ہم ان کے لیے بھی جو ہمارے ملک پاکستان میں بقول ٹی وی وغیرہ یا خبریں انتشار پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، خدا پاک سے ان کے لیے بھی کچھ عقل دانش مانگیں گے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کو مارنا کوئی اچھا کام نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں، جس میں فلسطین شامل ہے، کشمیر بھی یا کوئی اور بھی، افغانستان، پاکستان، ہم ہر جگہ کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزہ، متی 24 باب کی انجیل پاک میں جب پہلی 2 آیات سلیمانی ہیکل کے تعلق سے تھی کہ ہیکل کی عمارتیں دکھائی مسیح کو، تو انہوں نے کہا یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہ گیا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور سن 70 میں مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے غالباً 35-36 سال بعد وہ بادشاہ نے ہیکل کو آگ لگا کے برباد کر دی، سونا پگھلا، سونا نکالنے کے لیے پتھروں کھیل کر پھینکی۔ حاصل کلام یہ کہ وہ 2 آیات پہلی متی 24 باب مسیح کی فرمائی ہوئی ان کے چلے جانے کے 36 سال بعد پوری ہو گئی۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ جب مسیح زیتون کے پہاڑ کے دامن میں پتھر پر بیٹھے تھے تو شاگردوں نے الگ جا کر ان سے پوچھا، اے خداوند ہمیں بتائیں کہ آپ کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کے کیا نشان ہوں گے؟ تو بہت سارے مسیحی تو اس کو جانتے ہیں، غیر مسیحی بھی پڑھتے اور جانتے ہیں، ہمارے مسلم علماء بھی اس کو پڑھتے اور جانتے ہیں۔ لیکن مسیحیوں کے لیے خاص پیغام ہے، آج سے زیادہ کلام پاک کو پڑھے، خداوند سے اسے سمجھنے کی توفیق مانگے، الہی حکمت مانگے، خرد کی روح مانگے، معرفت کی روح مانگے، جس سے یہ لکھا گیا خداوند کے خوف کی روح مانگے۔ اور مسیح نے فرمایا
کہ آنے کے نشان سب سے پہلے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹے مسیح بھی۔ ایک تو یہ آئے مسیحوں ہم نے خبردار رہنا ہے، جو مسیح آسمان پر جا چکے ہیں وہی مسیح، جو ہمارے انجیل ایمان کے مطابق جنہوں نے صلیب پر ہمارا کفارہ دیا، جو دفن ہوئے اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، 40 دن کے بعد آسمان پر چلے گئے، وہی مسیح ہے اور کوئی بھی نہیں۔ پھر انہوں نے جنگ و جدل کا بتایا، خاص بات کہ ہمیں کوئی اور چیز گمراہ نہ کر دے۔ یہ دولت گمراہی کی راہ ہے، شہرت گمراہی کی راہ ہے، کوئی عہدہ گمراہی کی راہ ہے۔ اگر کسی کے اندر گھمنڈ سما جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، یعنی بڑا پن، تو یہ گمراہی ہے۔ اے عزیزو، آپ سے عرض ہے کہ مسیحی مشکل وقت میں اپنے ملک پاکستان کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں پاکستان سے 1 سال بڑا ہوں۔ 1946 میں میری پیدائش ہوئی، 79 میں جا رہا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ پاکستانی مسیحی اپنے وطن عزیز پاکستان کے وفادار ہیں، اور میری دعا ہے کہ چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک وفادار رہیں، دعا کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے تابعدار رہے، ہر ایک انسان پیار اور محبت سے رہے۔ میں خود جب 1964 میں نے میٹرک کیا تو میرے بڑے خواب تھے، تو میرا ایک بڑا خواب تھا کہ میں میل نرسنگ کروں گا۔ دوسرا مجھے آفر ہوئی کلام پاک کا، گجرانوالہ میں ایف اے کرنے کے بعد ٹریننگ کر کے بائبل ٹیچر۔ لیکن 1965 اگست میں میری یاد کے مطابق جناب آجہانی صدر محمد ایوب صاحب تھے، ٹی وی نہیں تھا، ریڈیو تھے، تو پتہ چلا کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا پاکستان کا، اگست 1965۔ گھروں میں بجلیاں بھی نہیں تھی، پھر کرفیو بھی لگ گئے، بلیک آؤٹ بھی، سب کچھ یہ وہ آخر 5 ستمبر 1965 کو بارڈروں پہ حالات بڑے سنگین ہو گئے۔ 6 ستمبر 1965 اعلان جنگ ہو گیا۔ اب میں راولپنڈی سے بیٹھا بول رہا ہوں، اس وقت سرگودا میں تھے، رات ہم چھتوں پر سوتے تھے، ستمبر میں بھی گرمی ہوتی تھی، بجلیاں نہیں تھی، تو ہمارے اوپر سے انڈیا کے جہاز، پاکستان کے جہاز شیلنگ کرتے ہوئے گزرے، ذرا بھی نہیں ڈرے۔ ہم سمجھ رہے تھے ہمارے اپنے جہاز ٹریننگ کر رہے، وہ شہر میں دیکھا دھواں ہی دھواں ہر طرف، یہ وہ ہم نہیں سمجھے۔ 8 ساڑھے 8 بجے ریڈیو پہ پتہ چلا کہ اعلان جنگ ہو گیا۔ میں پھر ہر رات گلوالا سرگودا مورچے بنائے، کلام پاک پڑھ کے، خاص کر متی رسول کی انجیل مقدس 24 باب پڑھ کر سب کو مورچے میں داخل کرتا، اور یہ بھی کہتا شاید آج ہماری آخری رات ہو، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مورچوں میں جائیں اور سلامتی۔ اور سرگودا میں بہت کچھ ہوا، لیکن 17 دن کی جنگ کے بعد پاکستان کو خدا نے فتح دی، اور بزرگ ایوب صاحب کہتے رہے نوجوان اپنے آپ کو پیش کریں،
میں نے کسی سے پوچھ کر بغیر ماں باپ کو بتائے ریکروٹمنٹ سینٹر پتہ کیا اور میں 27 نومبر 1965 بھرتی ہونے کے لیے چلا گیا۔ 150 لڑکوں میں سے 50 لڑکے ڈاکٹر نے فٹ کیے، ان میں ایک بندہ میں بھی۔ 1965 کی جنگ میں ہی، جبکہ ابھی تک سب بارڈروں پر تھی افواج، بندہ بھرتی ہو گیا۔ تیسرے دن ہم کیمل پور سیکٹر میں ٹریننگ میں گئے، بڑی سخت ٹریننگ، چھیل چھوڑ دیے، لیکن جذبے کے ساتھ گیا تھا، جوان تھا، شاید 19 سال کی عمر تھی میری، 19 سال۔ 1965 کی جنگ میں 64 میں میٹرک کر چکا تھا، تو بڑی سخت ٹریننگ کے بعد ایک دم بارڈروں پہ پہنچا دیے گئے، بینکروں میں ہی، غالباً 1966 25 فروری تک۔ پھر 1971 کی جنگ میں حاضر تھا، اپنے بارڈر سے غالباً 1 کلومیٹر انڈیا کے علاقہ میں جو پاکستانی فوج نے فتح کی، میں بھی تقریباً ایک پورا سال یعنی کہ اپنے یونٹ کے نوجوانوں کے ساتھ آگے رہا۔ 24 گھنٹے یونیفارم، اگر کبھی چرچ جاتے تو یونیفارم میں، اور وہ چرچ والے دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ شکر ہے خدا کا، صحت بھی بہت اچھی تھی، یونیفارم بہت اچھا لگتا تھا۔ ابھی بھی ایک کم 80 سال عمر ہے، خدا کا شکر ہے، اس میرے خداوند نے مجھے بڑا فٹ رکھا ہے۔ پیدل چل کر میں اس کلام پاک کی منادی کے لیے جاتا ہوں، اور وہاں بارڈر پہ ہی تمغائے جنگ ملا، ادھر رینک ملا، اوروں کو بھی ملے۔ پھر 31 دسمبر 1972 کو گھر ریزرو آیا۔ اگر مسیحوں کو آفر ہو کہ اپنی لیاقت کے مطابق فوج میں ملک کی خدمت کے لیے بھرتی ہو، تو مسیحی نوجوانوں سے اپیل ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے پیچھے نہ ہٹنا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ میں نے پیش کیا تھا، بات تنخواہ یا پیسوں کی نہیں تھی، پیش کیا تھا اور وفاداری سے رہا۔ تمغہ جنگ بھی اس لیے ملا نا، 1971 کی جنگ کا۔ سب مسیحوں سے اپیل ہے، اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے پہلے تو سلامتی کی دعائیں کریں، اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو ضرور پیش کرنا۔ دعا ہے کہ جس ملک نے یہ شروع کیا ہے، بھارت نے، خدا تعالیٰ خداوند ان ذمہ داروں کے ذہنوں کو خیال کرے کہ ہٹ درمی نہ دکھائیں، دونوں طرف سے لوگوں کا خون نہ بہایا جائے، امن ہو، سلامتی ہو۔ تو اب اس کا لیں گے ذرا دوسرا رخ، 32 بھی ہے کہ مسیح نے فرمایا تھا، جب تم سب کچھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھو اور سنو تو جان لو کہ میرا آسمان سے آنا بہت نزدیک ہے، بلکہ میں پہنچ چکا، تمہارے دروازے پر پہنچ۔ اب مسیحوں اس کا میں دینی نام کرنے لگا ہوں، اپنے اور اپنے باپ دادا کے گھرانے سمیت سب سننے والوں کے لیے اپیل ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو اس پاک کلام کے سانچے میں ڈھالیں، پاک کلام کے سانچے میں ڈالیں، زیادہ سے زیادہ پاک کلام پڑھیں، سنیں، غور کریں، عمل کریں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، کثرت سے بسنے دو۔ تو ہم اپنے آپ کو اس کلام کے تابع کریں، زیادہ سے زیادہ دنیاوی خرابیوں سے اپنے آپ کو نکالیں، خادموں سے دعائیں کریں، خود دعا کریں، نشے سے توبہ کریں، جواری جوئے سے
حرام کار حرام کاری سے، زناکار زناکاری سے، لوٹنے والے لٹیرے سے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ سے توبہ کرے۔ ہاں جھوٹ کی بات آ گئی، اس کلام پاک میں ہر چیز کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ جھوٹ، مسیح نے مکاشفہ آخری باب میں کہا، کوئی بھی جھوٹا شخص جو جھوٹی بات کو گڑتا اور پسند کرتا ہے خدا کی بادشاہی سے باہر رہے گا، پھر کہا جائے گا جہنم میں۔ تو دن قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ مسیحا اب بالکل آنے کی تیاری میں ہو۔ مسیح نے اپنے آنے کے لیے دو باتیں بڑی بتائی، نوح کا طوفان، سدوم اور عمورہ کی بربادی۔ نوح کا طوفان بھی کیوں آیا؟ انسانوں کی بدی کی وجہ سے، گناہ اور بدکاریوں کی وجہ سے۔ بزرگ نوح جو اس وقت 500 سال کے تھے جب ان سے پہلا بیٹا پیدا ہوا، سم، عربی میں سام، پھر حام، پھر یافا، زندگی کے 600 سال میں تھے جب طوفان آیا۔ 120 سال کشتی بناتے رہے، خدا کا حکم مانا، لیکن کسی نے پرواہ نہ کی، لوگوں نے مذاق اڑائے۔ بادل تو دیکھا نہیں، بارش تو کبھی ہوئی نہیں، لیکن بزرگ نوح نے، ان کی بیوی اور بیٹوں نے اور بہوؤں نے، 8 لوگ، انہوں نے خدا کے اس کلام پر عمل کیا، ایمان رکھا کہ جو خدا قدوس نے کہا ہے وہ ہوگا۔ اور جب کشتی بن گئی، پیدائش کی کتاب پڑھے، میری یاد کے مطابق انہوں نے جتنے جانور، پرندے درندے خدا نے کہا تھا سب بلائے، سب انٹری ہو گئے، ہر ایک کا راشن میں اندر جمع ہو گیا، خدا کی طرف سے تھا، اور خود خدا نے ان کو اندر انٹری کر کے باہر سے دروازہ بند کیا کشتی کا۔ 7 دن خدا نے بارش نہیں دی، وہ کشتی میں بند رہے کہ 7 دن بارش نہیں دی کہ لوگ شاید اب بھی توبہ کر لیں کہ کشتی بنانے والے بھی کشتی میں داخل ہو چکے ہیں، جانور بھی سب۔ بارش بے شک نہیں آئی، باہر سے دروازہ غائبانہ بند ہوا ہے کیونکہ خدا کو وہ دیکھ تو نہیں دیتے، لیکن کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن عقل بتاتی ہے کہ انہوں نے کسی نے توبہ نہ کی، پھر خدا نے 7 دن کے بعد مجبور زمین کے سوتے نیچے سے کھول دیے، آسمان کے دریچے کھول دیے، جو بادل، جو پانی اوپر خدا نے چڑھایا تھا پیدائش پہلے باب میں، اس کو برسایا، نیچے سے اکھارا، 40 دن 40 رات وہاں پانی ہی پانی، اور کشتی 150 دن پانی کے اوپر اٹھتی رہی، عرارات کے پہاڑوں سے بھی اوپر چلی گئی، لیکن پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر 15 ہاتھ پانی، اور بائبل کا ہاتھ یہ جو ہے 1.5 فٹ کا ہے، 15 کو 1.5 سے ضرب دیں، گویا 22.5-23 فٹ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر۔ 150 دن میں کشتی نیچے آئی، 307 دن کشتی میں رہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ جنہوں نے خدا کا حکم مانا وہ بچ گئے، دوسرے برباد ہو گئے۔ دوسرا اشارہ انہوں نے دیا لوط کے زمانے کا، جو بزرگ حضرت ابراہیم کے بھتیجا لوط تھے۔ جو جگہ انہوں نے چوائس کی سدوم اور عمورہ، وہاں بہت زیادہ بدکاری تھی جو آج بھی دنیا میں ہے، ہم جنس پرستی وغیرہ۔ خدا نے فرشتے بھیجے، پیدائش 18 باب سے شروع ہو جاتا ہے، 19-20 بھی پڑھے۔ اے لوط، صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر نکل جانا، اور اس علاقے میں جو تیری بیٹیاں شادی شدہ ہیں ان کے پاس بھی جا، عزیز و قارب کو بھی کہہ دے کہ خدا ہماری بدی کی وجہ سے ہمارے علاقے کو آگ اور گند اوپر سے برسا کر جلا دے گا، ان کو اکٹھا کر کے نکل جانا۔ لوط نے یہ بات مانی، وہ راتوں رات
اپنی بیٹیوں کے گھر گئے، لیکن جو بزرگ لوط کے داماد تھے، بزرگ لوط ان کی نگاہ میں ایک محض خیز ہوئے، یعنی انہوں نے مذاق بنایا، معاف کر دیا، انہوں نے مذاق بنایا۔ لوط بھی دیر سے گھر لوٹے، فرشتوں نے کہا اتنی دیر کیوں ہو گئی، جلدی جلدی کرو، اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل جا، جب تک تو نہ نکلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گویا فرشتوں نے لوط اور اس کی بیوی بچوں کو ایسے زبردستی نکالا، نکلو اور سیدھے بھاگ جاؤ، واپس نہیں دیکھنا، واپس نہیں دیکھنا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے تیزی سے بھاگے نکلے اور فرشتوں نے اجازت دے دی، حکم دے دیا، آسمان سے آگ اور گندم برسنے لگی، ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ راستے میں جاتے جاتے لوط کی بیوی نے اندر خیال کیا کہ جھوٹ ہی تو نہیں تھا، میرے سامان کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا۔ مڑ کر دیکھا، وہاں ہی پتھر بن گئی، نمک بن گئی، جو ابھی بھی کبھی کبھی مسیحی چینلوں میں دکھایا جاتا ہے گیتوں میں۔ وہ علاقہ شاید موجودہ اردن کا ہے، موجودہ اردن، وہ پتھر۔ مسیح نے اپنے آنے کے بارے باب نوح کی طوفان کا ذکر کیا، لوط کے اس سدوم اور عمورہ کی بربادی کا ذکر کیا۔ ایک بات اور کہی، لوکا رسول کی انجیل مقدس 17 باب آیت نمبر 32 ہے، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ مسیح نے فرمایا لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ پھر یہ بھی کہا کہ حل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اے مسیحو، دنیا کی بربادی کا وقت آ گیا ہے، ہم مکمل توبہ کریں، ہر طرح کے گناہ اور بدی سے دور ہو جائیں، خدا سے گھٹنے ٹیک کے رو کے سر جھکا کے معافی مانگ رہے ہیں۔ خداوند ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں، دائیں بائیں ہمارے بارڈرز پر اپنے پاک فرشتوں کا پہرا لگائے، حفاظت کرے، لیکن ہم خود بھی کچھ کریں اپنی حکومتوں کے لیے، افواج پاک کے لیے، ایجنسیز کے لیے، انتظامیہ کے لیے، سب کے لیے خدا سے بڑی عقل، بڑی دانش، بڑی حکمت کی دعا کریں۔ اور شرارتی پڑوسی ممالک کے لیے بھی جو پاکستان کو تنگ کرتے ہیں، خدا ان کو بھی لگام دے، اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے انہیں بھی لگام دے، ملک میں امن رہے، خدا کے فرشتے ہماری حفاظت کریں، مسیح کے نام سے آمین، باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ آپ سب مسیح میں قائم رہنا، دلیر رہنا، اپنے وطن کے دفاع کے لیے تیار رہے، پیچھے نہ ہٹنا اور وفاداری کرنا۔ مسیح نے کہا اگر تو جان دینے تک بھی وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ملک سے وفاداری کرنا۔ آمین آمین آمین۔ سب سلامت رہے، آمین۔ پھر ملیں گے۔